خدا نہ خواستہ آپ کے والد کی آپ کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے، کیا آپ یہ عمل کریں گے؟ کم از کم یہ عمل نہ کریں کہ ہم گھومنے پھرنے جائیں. اگر چھٹیاں منانے کے لیے مری نہیں جانا چاہیے، کم از کم ان کو یہ احساس ہونا چاہیے. اللہ کا فرمان ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ مدثر حفیظ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں زیرو ٹی وی پاکستان. آج کا دن ناظرین 10 محرم جو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آج منایا جا رہا ہے. ناظرین آئیے آج لوگوں سے بات کرتے ہیں اس دن کے حوالے سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ سید غالب حسین نقوی. اچھا سید غالب حسین نقوی صاحب، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاست حسین با شاست حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو یہ مولا حسین کی قربانی جو ہے وہ حق کے لیے ہے، اور حق و باطل کا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سن 61 ہجری میں مولا حسین نے یہ طے کر دیا تھا کہ اگر حق کے ساتھ ہو اور اگر باطل آئے تو اس لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑے آپ جان قربان کر دیں. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اس پہ میرے خیال میں چونکہ مولا حسین جو ہے وہ نواس رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم کے اوپر تمام متفقہ سارے فرقے جو ہیں وہ تو اس پہ ایک ہیں، تو ہمیں اس پہ تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے. اس میں کیوں شیعہ سنی نہیں ہے، مولا حسین سب کے ہیں. نص قرآن سے جو ہے وہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور ویسے وہ نواسے ہیں. تو میرے خیال میں ہر فرقے کو منانا چاہیے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کوئی ماتم کرتا ہے کچھ کرتا ہے، لیکن کم از کم لوگوں کو اس پہ چھٹیاں منانے کے لیے مری نہیں جانا چاہیے. کم از کم ان کو یہ احساس ہونا چاہیے. اچھا اس کے اوپر ہم انکل سے ایک اور اوپینین لے لیتے ہیں کہ جو لوگ جیسے چھٹیاں آتی ہیں 9-10 محرم کی 2 چھٹیاں ہیں 3 چھٹیاں ہیں، جو لوگ اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ نران کاکان مری کہیں بھی چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک میسیج آپ ریکارڈ کروا دیں. میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح. اور ان کے گھرانے پہ یا وہ خود جب اداس ہیں یا رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کا خانوادہ جو ہے وہ اس وقت مصیبت میں ہے، اور کربلا کے دشت پہ ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا بے جرم و خطا. تو کم از کم یہ تقاضا ہے ہمارا حضور سے محبت کا، سرکار سے محبت کا، کہ ہم کم از کم یہ عمل نہ کریں کہ ہم گھومنے پھرنے جائیں. اگر ہم اس طرح غم نہیں مناتے تو کم از کم برات کریں ظالم. آج کی اسپیشلی آج کے دن کو کہ حکومت ایک چھٹی کرتی ہے کہ یہ 2 دن چھٹی آپ غم حسین کریں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملیز یا کسی کے ساتھ باہر بالکل گھومنے چلے جائیں. اس کا جواب ہے یہ کہ کیا آپ اپنے گھر میں خدا نہ خواستہ آپ کے والد کی آپ کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے، کیا آپ یہ عمل کریں گے؟ آپ یہ عمل نہیں کریں گے نا. اگر آپ اپنے والد کی اور اپنی والدہ کے انتقال پہ آپ یہ عمل نہیں کرتے تو آپ نے اتنا حق بھی نہیں دیا آل رسول کو کہ آپ کے ماں باپ کے برابر ہو. مطلب آپ نے ماں باپ کو مقدم کیا ہے آل رسول سے، جبکہ حکم ہے قرآن کا بھی. اور یہ نماز جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے محمد و آل محمد کا، نماز قبول نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے مطلب کسی کے والدین کا دن ہو، مطلب سال کے بعد ایک دن آتا، ہم سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 1 سال کے بعد اس کے والدین کا مرنے کا دن ہو، اس دن وہ کیا پکنک پہ جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. لیکن یہ ایک بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو دیا، کیا اگر تمہارے گھر کوئی فوتگی ہوئی بھی ہو، سال کے بعد ان کا چیلم ہے یا سالانہ ہے، تو سالانے والے دن آپ جا سکتے ہو کہیں گھومنے یا پھرنے کے لیے؟ کبھی نہیں جائیں گے. تو یہ میرے بھائی کا موقف تھا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید عمران علی گردیزی. اچھا عمران بھائی، آج کے دن کے حوالے سے جو عقیدت و احترام ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. آج کے دن کے حوالے سے سب سے بڑا میرا جو امام حسین سرکار علیہ السلام جو ہے ہمیں پیغام دیا ہے، وہ یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کتنے ہی کمزور ہوں، کتنے ہی مشکل میں ہوں، کتنے ہی آپ کے اوپر برے حالات ہوں، لیکن آپ نے حق سچ کی بات جو ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بچی کا؟ میرے باپ. میرے باپ، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہو؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے مولا نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اپنے نانا کا اسلام بچانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں. میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. میرے بھائی، یہ دن اتنا بڑا قیامت کا دن گزر گیا اہل بیت پہ کہ اس دن کے حوالے سے میں کیا کہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کا بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن حق کے ساتھ ڈٹے رہے اور انہوں نے باطل کا ساتھ نہیں دیا. ہمارے آقا حسین نے 72 تن شہداء نے اس پاک دن میں اپنے اسلام کو، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی اور تمام عالم اسلام کو یہ میسج دیا
کہ آپ نے کبھی بھی نا حق کا ساتھ نہیں دینا, آپ نے کبھی بھی باطل کے آگے نہیں جھکنا, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو, آپ نے دین کو نہیں چھوڑنا اور ہمیشہ اپنے نواسہ رسول کے ساتھ رہنا. سر کیا نام ہے آپ کا؟ سید ناطق حسین جی. اچھا ناطق حسین صاحب, آج ہمیں بتائیں آج کے دن کے نزدیک, آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ یہ جو واقعہ کربلا ہے جی, نبی پاک کے نواسوں کا جو دن ہے, آج کے روز یہی وہ دن تھا جس میں امام حسین علیہ السلام نے حق کی بات کی تھی, اور انہوں نے پوچھا تھا کہ میرا قتل کرنے کی وجہ کیا قصور ہے میرا, کیا میں نبی کا نواسہ نہیں؟ تو اسی دن انہیں قتل کیا گیا, اور ان کے 72 تن جو ہوتا ہے کربلا سے ان کو قتل کیا گیا, اور ان کے بعد ان کی باقی فیملیز کو گرفتار کر کے شام لے جایا گیا. تو اس دن سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. ہم لوگ اس لیے آتے ہیں یہاں پہ کہ ان کو پرسہ پیش کرتے ہیں, ان کی محبت میں آتے ہیں, اور ان بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ اس دن کیا ہوا تھا. تو ہر جو ہے کربلا کو اسلام زندہ ہوتا ہے جی, اور انشاءاللہ یزید کا نام و نشان بھی نہیں ہے, اور حسین کا نام قیامت تک ہمیشہ رہے گا.